آپ کو لطیفہ بتاؤں کہ یہاں بامبے میں ایک عمارت ہے پرچھائیاں کے نام سے، ہو سکتا ہے آپ سب نے اس کا ذکر سنا ہو، کل احمد شاہ صاحب کے جلسے میں اس کا ذکر میں کروں گا کچھ. تو پرچھائیاں ساحر لدھیانوی کی بنوائی ہوئی ایک عمارت تھی. ایک بار ادھر سے کچھ لوگ گزر رہے تھے تو ایک صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو یہی وہ عمارت ہے جس میں ریحانہ سلطان رہتی ہے، اسی کا مکان ہے. تو کیا ادب کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ہے؟ ہمارے ہاں اچھے ادب کی تخلیق کا سلسلہ بہت کمزور، بہت پریشانی کا احساس پیدا کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے یہ صورت اس سے پہلے بھی رہی ہو، لیکن شاید آج سے پہلے کسی زمانے میں ادب اتنا بے حرمت اور فالتو نہیں سمجھا گیا تھا. ہمارے زمانے میں ایک ادیب نے، آپ کو معلوم ہے سیلنگر کے بارے میں، کہ وہ اتنا بیزار ہو گیا تھا ادیبوں سے اور ادب کے کاروبار سے، اور دنیا میں ادب کے نام پر بہت معمولی صلاحیت رکھنے والے چند صفحے کسی نے لکھ لیا اور وہ اپنے آپ کو ارسطوئے زماں سمجھنے لگا. اس نے تو ادیبوں سے ملنا تک بند کر دیا تھا. اس نے ناشروں سے ملنا، ٹیلی فون رکھنا گھر میں، ریڈیو رکھنا سب بند کر دیا تھا. ایک ریکلوس کی زندگی گزار رہا تھا کسی گاؤں میں. کتابیں چھپانے سے اس کو دلچسپی تقریباً ختم ہو چکی. پچھلے سال ابھی اس کا انتقال ہوا، ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے. اچھے لکھنے والے بے شک ہر زمانے میں اور ہر معاشرے میں بس گنتی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں تو ادیب اور قاری سب کے سب اپنے معنی اور اعتبار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. ادبی معاشرے میں شور شرابہ زیادہ ہے، مغز اور معنی کم ہیں. جسے دیکھیے اپنا حلقہ اثر بڑھانے اور لکھنے والوں کو راستہ دکھانے پر تلا بیٹھا ہے. انجم رومانی نے، آپ ہی کے غالباً اسی شہر کے شاعر تھے، جنہوں نے ایک بہت دلچسپ شعر کہا تھا کہ اوروں سے کچھ زیادہ روانی زباں میں تھی، اوروں سے کچھ زیادہ روانی زباں میں تھی، سمجھے کہ ہم کو مسند ارشاد مل گئی. تو یہ گویا کہ یہ ایک رویہ جو ہوتا ہے، ظاہر کہ ادب میں یہ سب چیزیں نہیں چلتی. ظاہر ہے کہ ادب کی تخلیق و تعبیر پند و موعظت کے کاروبار سے بالکل الگ ہے. اچھا لکھنے والا خطیب یا شور مچانے والا یا کسی آئیڈیالوجی کا پرچم بردار یا پرچارک نہیں ہوتا، مگر صورتحال یہ ہے کہ ادب ایک جنس بازار ہے. ادیب عام پیشہ وروں کی طرح اپنے پروڈکٹ یعنی کتاب کے لیے بازار کا متلاشی، اور ادب پڑھنے والا بالعموم اچھے اور برے ادب کے مابین خط امتیاز کھینچنے کی صلاحیت سے آری. مطبوعہ لفظ کے سیلاب نے جو ایکسپلوژن آیا ہے 20ویں صدی میں، پڑھنے والے کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا. کیا پڑھے کیا نہ پڑھے. کتاب چھپتی ہے تو اس کا اشتہار بھی چھپنے لگتا ہے. کارندے اس کام پر لگا دیے جاتے ہیں کہ اپنے آقا کی آواز جہاں تک ممکن ہو پہنچانے کی خدمت انجام دیتے رہیں. ہز ماسٹرس وائس کا وہ کلچر، وہ یاد کیجئے، وہ ایک بھونپو جس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے. اسی لیے اردو کے عام رسائل دوسرے تمام زبانوں کے رسائل سے زیادہ شخصیت مرکوز دکھائی دیتے ہیں. اردو کی معاصر صورتحال کے جائزے میں یہ مسئلہ اہم اس لیے ٹھہرتا ہے کہ دراصل رسالے ہی کسی عہد کے ادبی مزاج اور اس مزاج کی پروردہ روایت اور ادبی شعور کو پرکھنے اور سمجھنے کا بنیادی وسیلہ ہوتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے تو بہت اچھی اصطلاح وضع کی، انہوں نے کہا رسالے ادب کے پہیے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہمارے کچھ معاصر رسالے جزیروں کی حیثیت اختیار کر لیں تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. ہمارے زیادہ تر رسالے اپنی ذہنی غذا شخصی اختلافات کے قصوں، رسمی قسم کی شاعری، فکشن اور سادہ فکر قارئین کے خطوط سے حاصل کرتے ہیں. یاد کیجئے نجیب محفوظ نے جو تقریر کی تھی نوبل پرائز وصول کرتے وقت، جو انہوں نے ایکسیپٹنس اسپیچ ان کی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا اس تقریر میں کہ بدی ہمیشہ شور مچانے والی ہوتی ہے، اعلیٰ ادب جو ہوتا ہے ہمیشہ خاموش ہوتا ہے، دھیما ہوتا ہے، یہ چراغ دھیرے دھیرے چلتا ہے. رات اندھیری ہے تو اپنے دھیان کی مشل جلا، قافلے والوں میں کس کو کس کی پرواہ ہے نہ پوچھ. یہ مسئلہ خیر ایک الگ بحث کا طالب ہے اور یہاں میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. البتہ ایک اقتباس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ٹیری ایگلٹن کی بہت مشہور کتاب ہے آفٹر تھیوری، اس کا ایک اقتباس ہے جس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. چاروں طرف تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ بدل رہا ہے. راتوں رات لوگوں کی زندگی کے پورے اسلوب کو مٹایا جا رہا ہے. عورتوں مردوں میں نئی مہارتیں حاصل کرنے کی ایک زبردست چھین جھپٹ مچی ہوئی ہے. بصورت دیگر وہ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیے جائیں گے. ٹیکنالوجی نے اپنی کمونٹی، ابھی چند روز پہلے کل زبیر سے بات ہو رہی تھی، اخبار میں ایک تصویر ہمارے یہاں کے انگریزی نیشنل قومی روزنامے میں تصویر چھپی تھی کہ ایک بچہ کوڑے کے ڈھیر میں اپنے لیے غذا تلاش کر رہا ہے.
اور اس کے پورے جسم پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال وہاں بھی ہے, یہاں بھی, ہر طرف ہے, دنیا میں بھی ہے. بہرحال ابھی کل ایک رپورٹ آئی تھی کہ پوری دنیا میں سینیٹیشن کا جو سلسلہ ہے, سینیٹیشن سے محروم آبادی جو زندگی گزار رہی, اس کے کتنے فیصد لوگ کہاں رہتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے اس کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے, اس لیے میں اسے چھوڑتا ہوں. چاروں طرف تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ بدل رہا ہے. راتوں رات لوگوں کی زندگی کے پورے اسلوب کو مٹایا جا رہا ہے. عورتوں مردوں میں نئی مہارتیں حاصل کرنے کی ایک زبردست چھین جھپٹ مچی ہوئی ہے. بصورت دیگر وہ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیے جائیں گے. ٹیکنالوجی نے اپنی کم عمری کے دور میں ایک راکشس کا روپ اختیار کر لیا ہے, اور ہمارے عظیم الجثہ کارپوریٹ ادارے پھٹ پڑنے کی حالت تک پہنچ گئے ہیں. جو اتنا شور مچایا جا رہا ہے میدھا پاٹکر نے, اروندھتی رائے نے, جو یہاں بھی تشریف لائی تھی کراچی بھی, تو بلا وجہ نہیں ہے. کبھی غور کرنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ اروندھتی رائے نے ایک ناول لکھنے کے بعد, گاڈ آف اسمال تھنگس کے بعد, دوسرا کوئی ناول ابھی تک نہیں لکھا. اسی ناول سے ان کو اتنے پیسے ملے تھے, میرے خیال میں یعنی کروڑوں میں ان کو پیسے ملے تھے. وہ سارے پیسے بھی انہوں نے ان اداروں کو تقسیم کر دیے جو اس طرح کی جدوجہد میں مصروف ہیں. جو کچھ بھی ہمارے عظیم الجثہ ٹیکنالوجی نے اپنی کم عمری کے دور میں ایک راکشس کا روپ اختیار کر لیا ہے, اور ہمارے عظیم الجثہ کارپوریٹ ادارے پھٹ پڑنے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک مرتبہ اخبار میں یہ خبر آئی تو میں حیران ہوا کہ ہمارے ہاں تعلیم کی پالیسیز کا تعین ہمارے کارپوریٹ ادارے کریں گے. جس دن یہ ہو گیا سوچ لیجئے آپ کہاں رہیں گے. سحر صاحب غور فرمائیے اس مسئلے پر. جو کچھ بھی ہے ٹھوس ہے. بینک, پینشن کے منصوبے, جنگ مخالف معاہدے, اخباروں کے توندی المالک, سب کچھ ہوا میں پگھل رہا ہے. انسانوں کی شناختوں کے چھلکے اتارے جا رہے ہیں, انہیں کاٹا چھانٹا جا رہا ہے, انہیں شرارت آمیز عنوانات دیے جا رہے ہیں, اور سماجی زندگی کی فیشن پریڈ کے ساتھ انہیں بھڑکیلے طریقے سے دکھایا جا رہا ہے. یہ اقتباس ہے. اس رویے کا اثر ہمارے زمانے کے ادب پر بھی دیکھا جاتا ہے. ادیب مصور کتاب کے مقصد سے زیادہ اس کے پروڈکشن پر توجہ ہوتی. بہت سے لکھنے والوں کو بھی میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی. اس رویے کا اثر ہمارے زمانے کے ادب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. ادیب, مصور, رقاص, مغنی, موسیقار, سب کے ساتھ بازار کی پرچھائی لگی ہوئی ہے. یہ بھی ایک تفصیل طلب اور پیچیدہ بحث ہے. ہندوستان کے بہت چوٹی کے بعض مصور میرے احباب ہیں. ان کی نمائشوں میں جاتا ہوں کبھی تو مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے کہ ایک دوسرے سے یہ گفتگو کرتا ہے سیل کیسی رہی. کیا مطلب یہ پورا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی چاہے وہ حسین صاحب رہے ہوں, طیب مہتا رہے ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ اس پوری بھیڑ میں صف اول میں مسلمان مصوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم نے تو خود اپنی بہت سی روایتوں کو اپنی نظر سے گرا دیا ہے. مصوروں میں ہمارے ہاں نسرین محمدی سے لے کر کے طیب مہتا, غلام رسول سنتوش, غلام محمد شیخ, حسین صاحب, یہ کہنا چاہیے کہ بہت لمبی فہرست ہے. یہ بھی ایک تفصیل طلب اور پیچیدہ بحث ہے جس کا عکس اردو میں کم کم نظر آتا ہے. شاید ہم بے سکونی کا احساس پیدا کرنے والے سوالوں سے گھبرانے والے لوگ. ہم تاریخ کے ایک ہمیشہ سے زیادہ پریشان کن دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے لکھنے والوں کی اکثریت کے لیے ادب کا جادو اب سراب بن چکا ہے. اس لیے ہمارے سوچ بچار کے دائرے میں اس سراب کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تقریباً معدوم ہے. پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بقول شکیب جلالی, ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم کھوکھلے, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر. اجتماعی آشوب میں گھری ہوئی تاریخ کے سیاق میں پوچھا جانے والا پہلا سوال شاید یہی ہونا چاہیے کہ اس سارے تجربے کے پس منظر میں